اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے۔ پھر آگے تو آپ اللہ کی عبادت اور اس کے لیے طاعت و بندگی کو خالص، اللہ کی عبادت اس کے لیے طاعت و بندگی کو خالص رکھتے ہوئے کیا کریں، یعنی عبادت کو اخلاص سے مزین کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اور آپ کے واسطے سے امت کو تلقین کی گئی کہ جب عبادت کریں تو آپ کی عبادت میں اخلاص اور سنسیریٹی ہو عبادت میں، اور اخلاص اور سنسیریٹی ایسے ہو کہ اس کے پیچھے جو قوت ہے مؤثرہ، ایفیکٹو جو فورس ہے، اس کے پیچھے ایفیکٹو فورس وہ آپ کے اخلاص کی ہو کہ آپ کی طاعت اور آپ کی بندگی اللہ کے لیے خالص ہو۔ الا للہ الدین الخالص، لوگوں سے کہہ دیں کہ سن لو طاعت و بندگی خالصتاً اللہ کے لیے ہے۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ طاعت، اوبیڈینس، بندگی، اللہ کی ورشپ، عبادت، اور ہر وقت اللہ کی کا سرونٹ رہنا، اس کا بندہ بنا رہنا، یہ جو طاعت اور بندگی ہے اس کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ وہ ساری اخلاص پر مبنی ہو، وہ ساری اخلاص پر مبنی ہو۔ تو آپ دیکھیے اس میں ایک ہی مقام پر اخلاص کا حکم دو بار دیا گیا، دو الگ طریقوں سے۔ ایک یہ کہ اللہ کی عبادت اس حال میں کیا کریں کہ آپ کی طاعت اور بندگی ہر وقت اللہ کے لیے خالص رہے۔ اب اس میں جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ کہ یہ بات یوں بھی تو کہی جا سکتی تھی کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کیا کریں۔ آپ کو حکم دیا گیا، ہمیں حکم دیا گیا کہ مخلص ہو کر اللہ کی عبادت کریں، مگر یوں بات نہیں فرمائی۔ حکم فرمایا اللہ کی عبادت اس حال میں کریں اور اس کیفیت کے ساتھ کریں کہ اللہ کی طاعت اور بندگی اللہ کے لیے خالص رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے ایسا کیا کہ جب نماز کا وقت ہوا تو اس وقت تھوڑا زیادہ جتنی بھی توفیق ہو سکے اتنا اخلاص اپنے دل میں پیدا کر کے نماز پڑھ لی، عبادت کر لی اخلاص کے ساتھ، جتنا اخلاص نصیب میں ہوا، اور بقایا 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کی بندگی خالصتاً نہ رہی، باقی پورا دن جو گزرا وہ دن اخلاص سے خالی گزرا، یعنی زندگی ساری تابع بندگی نہ کی، زندگی ساری تابع بندگی نہ کی، تو پھر وہ عبادت قبول نہیں ہے۔ قبول نہیں سے مراد بھی سمجھ لیں کہ فرض تو ادا ہو جاتا ہے، فرض تو ادا ہو جاتا ہے، وہ آپ کے ذمے جواب دہی تو اتر جاتی ہے، مگر اس کی جو روحانی برکات ہیں، بلیسنگز ہیں، اس کا جو نور ہے، روحانی انوار ہیں، اس کے روحانی ثمرات ہیں، جو ریزلٹس اور پھل ہیں اس کے، وہ آپ کو نصیب نہیں ہوتے۔ اس سے جو روحانی ترقی ہونی ہے، آدمی ترقی کرتے کرتے جو اونچے مرتبے کی طرف جانا ہے، اللہ کا قرب ملنا ہے، اللہ کی رضا ملنی ہے، انسان اس سے محروم رہتا ہے۔ لہٰذا تو پھر دوبارہ یہ بات کہہ کر پھر وہ اوپر بھی فرمایا مخلصاً لہ الدین، ساری طاعت و بندگی اللہ کے لیے خالص رکھتے ہوئے عبادت کریں، اور یہ کہہ کر پھر فرمایا الا للہ الدین الخالص۔ میرے حبیب اعلان کر دیں، امت کو بتا دیں۔ آپ اندازہ کریں اس بات کی اتنی اہمیت تو ہے کہ اسی مقام پر ریپیٹیشن کیا ہے کہ خبردار آگاہ ہو جاؤ، سن لو کہ طاعت و بندگی ساری کی ساری خالصتاً اللہ کے لیے ہے۔ طاعت اور عبادت میں کیا فرق ہے؟ انسان، لوگ یہ سمجھتے ہیں عبادت اعمال، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اعمال ہوتے ہیں۔ جب آپ کوئی فعل صادر کرتے ہیں، کوئی عمل صادر کرتے ہیں اللہ کی
رضا کے لیے، اللہ کے امر اور حکم کی تعمیل میں، اللہ کے کمانڈمنٹ اور اس کے حکم کو ماننے میں کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی فعل کرتے ہیں، خواہ نماز کا، خواہ روزے کا، خواہ حج کا، زکوٰۃ کا، رزق حلال کمانے کا، سچ بولنے کا، نیکی کرنے کا، احسان کرنے کا، جو بھی عمل کرتے ہیں، عبادات میں سے ہو یا معاملات میں سے، کوئی عمل اور فعل اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہو کر کرتے ہیں، تو اس فعل اور عمل کو عبادت کہتے ہیں، اس فعل اور عمل کو عبادت کہتے ہیں۔ طاعت کیا ہے؟ تو عبادت آپ نے دیکھا جب ہر عمل عبادت ہوا وہ جو اللہ کے حکم کی پیروی میں کیا گیا، اللہ کے حکم کی اتباع، اللہ کے حکم کی تعمیل کی نیت سے کیا گیا، اللہ کے لیے کیا گیا، اس کے حکم کے تابع ہو کر، تو ہر عمل اور فعل جب آپ نے کیا اللہ کے لیے، اللہ کے حکم کے تحت، تو وہ فعل تو عبادت ہوا۔ تو باقی اوقات بھی تو پورے دن رات میں بچ جاتے ہیں نا انسان کے، ہر وقت تو عمل نہیں نہ کرتا رہتا، باقی اوقات میں انسان کھاتا پیتا بھی ہے، اٹھتا بیٹھتا بھی ہے، سوتا اور جاگتا بھی ہے، غسل بھی کرتا ہے، ڈریس اپ بھی ہوتا ہے، دفتر بھی جاتا ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، تجارت بھی کرتا ہے، اور باقی زندگی کے دنیاوی کام بھی ہزارہ باقی اوقات میں ہوتے ہیں، تو وہ بھی تو ہوتے ہیں۔ تو طاعت اور عبادت کا فرق کیا ہے؟ ان اعمال اور افعال کے علاوہ باقی پورا وقت جو زندگی کا گزرتا ہے دن اور رات میں، اگر اس سارے وقت کو اللہ کے نذر کر دیا، سارے وقت کو اللہ کی نذر کر دیا، یعنی اس کو اس طرح گزارا، کام وہ سارے کیے جو کرنے ہیں، جو ضروری ہیں، مگر انہیں اس نیت کے ساتھ کیے کہ جیسے اللہ نے چاہا ہے، جیسے اللہ راضی ہوتا ہے، کہ کوئی عمل حرام کے طریق پہ نہ ہو، طریق حلال سے ہو، کوئی امر نواہی جن کو منع کیا گیا، پروہیبیشنز میں سے کوئی عمل نہ ہو، بلکہ ڈیوائن کمانڈمنٹس کے مطابق ہو، ڈیوائن کمانڈمنٹس، اللہ کے احکام اور حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو، جو عمل بھی کریں، اگر نیت ہر وقت کی یہ ہو کہ میں اللہ کے تابع ہوں، میرا حاکم، میرا قادر، میرے اوپر متصرف اور میرے اوپر کمانڈر، کمانڈ دینے والا اللہ ہے، میں نے جو کام بھی کرنا ہے اس کام کو اس کے ادا کرنے کا طریقہ بھی تو ہے نا، ایک موڈ بھی تو ہے نا، ہاؤ ٹو پرفارم اے سرٹن ایکٹ، موڈ آف پرفارمنگ این ایکٹ، جو کام بھی کرنا ہے اس کو اس طریقے سے کروں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، یا جس کی اللہ اور اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے، اس طریق سے نہ کروں جسے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، یا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں، اس طریقے سے کروں جس سے اللہ اور اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں۔ اگر ذہن میں یہ تصور قائم رکھا اور اس تصور کی حکومت ہو گئی آپ کی لائف پر، ڈومینیٹ کر گیا یہ تصور آپ کی لائف میں، ہر وقت یہ ڈومینیٹ کرتا رہا، موجود رہا، 24 گھنٹے ایگزسٹ کرتا رہا آپ کے مائنڈ میں، آہستہ آہستہ پھر وہ لاشعور میں سب کانشیس مائنڈ اور ان کانشیس مائنڈ میں چلا جاتا ہے، آپ پھر ان کانشیسلی بھی، ان انٹینشنلی اور ان کانشیسلی بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ رسول کا حکم ہوتا ہے، یعنی آپ غیر ارادی طور پر بھی پھر عادت بن جاتی ہے، پھر غلط کام نہیں کرتے، پہلے آپ ارادے سے اچھے کام کرتے ہیں، نیکی کے کام کنسنٹریشن کے ساتھ ود انٹینشن کرتے ہیں، پر کرتے کرتے عادت اتنی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے، ہیبٹ بن جاتی ہے، ہیبٹ، اور آپ ان انٹینشنلی، بغیر ارادے کے، بغیر کسی خیال کے، انکانشیسلی بھی کرتے ہیں، مگر وہ اسی طریقے سے کرتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ یعنی آپ بے دھیانی میں رش میں جا رہے ہیں تو مسجد سے نکلتے ہوئے آپ کا دایاں پاؤں باہر پڑے گا ہی نہیں، اٹھے گا ہی نہیں، اتنا شعور پاؤں کو ہی ہو جاتا ہے، بے شعور ہونے کے باوجود وضو ہے، یعنی وہ عادی ہو جاتا ہے اس بات کا۔ مسجد میں داخل ہوں گے، ہجوم ہے، رش ہے، آپ کا دھیان ہی نہیں ہے اس طرف، مگر آپ کا پاؤں بایاں پڑے گا ہی نہیں مسجد میں، دایاں ہی اٹھے گا۔ میری بات آپ سمجھے نا؟ تو ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ آپ کو دھیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، دھیان خود بخود
اللہ کا ہو جاتا ہے۔ تو جب زندگی بغیر خاص اعمال اور افعال کے اوقات کے بقیہ بھی سارے اوقات اللہ کی رضا کے تابع ہو جائے تو اس کو طاعت کہتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے؟ تو اگر میں اس کو اور آسان کر دوں تو سمجھیں عبادت اور طاعت کا فرق، عبادت وقتی ہوتی ہے، طاعت ہمہ وقتی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔